السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا جماعت ششم تاریخ ہسٹری ٹاپک ہم اس سے پہلے تہذیب پہ بات کر چکے ہیں. اگر ہم دیکھ لیں تو ہم نے تہذیب پہ بات کی تھی ڈیٹیل سے، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ واٹ از سیولائزیشن یا تہذیب، طرز زندگی، معیار زندگی، اصول و ضوابط، قوانین وغیرہ، یہ ساری چیزیں مل کے بناتی ہے تہذیب کو. انہی تہذیبوں میں سے ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں وہ میسوپوٹیمیا ہے، جس کا ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ میسو اور پٹومس یہ دو یونانی الفاظ ہیں. میسو کا مطلب درمیان ہے اور پٹومس کا مطلب ہے دو دریاؤں کے درمیان، یعنی دریائے دجلہ اور دریائے فرات. یہ دو دریا، ان دو دریاؤں کے درمیان جس تہذیب کی ابتدا ہوئی انسانی، اسے میسوپوٹیمیا کہتے ہیں. اب اگر ہم دیکھ لیں تو اس میں جو چار تہذیبیں سلطنتیں گزری ہیں اس میں سے ایک ہے سومیری، دوسری ہے اکادی، تیسری ہے بابل اور چوتھی ہے اشور. کلاس میں اس کی اور اس کی ہم کر چکے ہیں. ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے بیبلونین، بابل. یہ بابل جو ہے یہ آج کل اگر ہم دیکھ لیں تو عراق میں موجود ہے یہ جگہ، اور یہ سلطنت 1395 قبل مسیح سے 1531 قبل مسیح تک موجود تھی. ٹوٹل 360 سال تک یہ سلطنت موجود تھی. بعد میں آشوری حکومت سلطنت قائم ہوئی اور اس نے اس کا خاتمہ کیا. اگر ہم دیکھ لیں انسانی تاریخ میں تو انسانی تاریخ میں جتنے بھی بڑے بڑے شہر بنائے گئے ان سب میں سے پرانا اور قدیم شہر یہ بابل کا شہر ہے. اور اگر ہم دیکھ لیں قرآن پاک میں بھی بابل ہاروت و ماروت یعنی بابل شہر کا ذکر کیا گیا. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کی تہذیب میں سب سے پرانا اور سب سے قدیم شہر جو ہے وہ ہے. یہاں پر میسوپوٹیمیا کے علاقے میں یعنی دریائے دجلہ اور فرات ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ اس کو فرٹائل کریسنٹ کہتے ہیں، زرخیز چاند یا ہلال، کریسنٹ ہلال. یہ دریائے دجلہ، فرات اور اس کا ایک سرا دریائے نیل سے لگا ہوا ہے، زرخیز تھا. تو جنوب کی جانب یہ دریائے فرات کے دونوں اطراف میں یہ شہر قائم تھا. اس شہر کو اگر ہم دیکھ لیں تو بہت ہی خوبصورت تھا. اب یہ جو ہے سومیری، اکادی اور اکادی کے بعد جو سلطنت قائم ہوئی وہ کیا تھی؟ وہ بابل کی سلطنت، بیبلونین سلطنت یا تہذیب. اموریوں کا قبضہ ہوا جب بابل شہر پر، تو وہاں پہ حمورابی نے 1792 قبل مسیح میں بادشاہت قائم کی، اس پہ قبضہ کر دیا. آشوری سلطنت قائم کی پورے میسوپوٹیمیا کے جتنے بھی علاقے تھے اس پر، اور اس کا دارالخلافہ یعنی کیپٹل یا دارالحکومت جس طرح ہمارے ملک کا اسلام آباد ہے، اسی طرح اس سلطنت کا دارالحکومت بابل شہر کو بنایا گیا. اس وقت تجارت، خوبصورتی، باغات اور دوسری سرگرمیوں کے لیے جو انسانی تہذیب میں ہم دیکھتے ہیں تو سب سے بڑا شہر بابل ہی تھا. یہ جس طرح ہم بیان کر چکے اس کے باغات، اس کو ہینگنگ گارڈنز بھی کہتے تھے. یعنی دور سے جب اس طرح اس کو بنایا گیا تھا کہ دور سے جب دیکھتے تو اس طرح نظر آتے تھے جیسے لٹک رہے. تو وہ خوبصورت باغات
جس میں خوبصورتی بہت زیادہ تھی، لوگ اس کو دیکھنے کے لیے آتے تھے. بہت ڈیولپ اسٹیٹ تھی وہ، محلات بہت خوبصورت بنائے گئے تھے. فن تعمیر بابل شہر میں اگر ہم دیکھ لیں تو جتنی بھی عمارتیں بنائی گئی تھی، راستے بنائے گئے تھے، اور بابل شہر کے گرد جو دیواریں بنائی گئی تھی وہ بہت سی ڈیکوریشن، بہت سی خوبصورتی کے ساتھ بنائی گئی تھی. بیبلونین کلچر کو اگر ہم دیکھ لیں تو اس وقت کی اعلیٰ ترین کلچر اور ثقافت اس وقت وجود میں آئی تھی. اب یہاں پہ جو سب سے اہم چیز ہے وہ ہے ہمورابی کا وہ ضابطہ جو دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک ایسی طویل اور لمبی قانونی دستاویز تھی جس کے تقریباً 282 قوانین تھے. اس میں 282 قوانین تھے. تو یہ قدیم اور طویل تحریر تھی، لکھائی تھی. اس سے پہلے اتنا بڑا کوئی قانون تحریری شکل میں کسی نے نہیں کیا. اور خوبصورتی کی بات یہ کہ سب جو لکھتے تھے تو بڑے بڑے ستونوں پر اس وقت کی لکھائی جو تھی وہ پتھروں پہ کی جاتی تھی، اور ایسے چوکوں میں چوراہوں میں یہ بنائی گئی تھی. اور اس پہ لکھا گیا تھا کہ جو آتے جاتے لوگ ہیں وہ اس کو پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ ہی قوانین، جو ثقافت، جو کلچر، جو بھی چیزیں تھی وہ ساری کی ساری اس پہ درج تھی. اور اس کے لکھنا، اس کو پڑھنا تاکہ لوگ اس کو سمجھ سکیں، اس کو پڑھ سکیں اور اس کے ساتھ وہ دیکھ لیں. تو یہ ہمارے سامنے جو دنیا کی طویل ترین اور قدیم قانونی دستاویز تھی وہ ایسی بڑے بڑے ستونوں پر لکھا گیا جہاں پر لوگ عام طور پر آتے تھے، اسے دیکھتے تھے، پڑھتے تھے. اس طرح کی فیسلٹیز جو آج کل سوشل میڈیا وغیرہ، اخبارات یا اور پلیٹ فارمز ہیں، یہ اس وقت وجود میں نہیں تھی. اس لیے لوگوں کو قانون سے آگاہ کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر ان ستونوں پر پتھر پر کنڈا کر کے لکھ کر امر کر دی. آج بھی اگر ہم دیکھ لیں تو وہ تحریر اس زبان میں ہمارے سامنے موجود ہے. آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ 1531 میں آشوری سلطنت نے اس کا خاتمہ کر دیا، اور اس طرح دنیا کے جو خوبصورت شہر جو ہے وہ ان حملوں کی وجہ سے اجڑ گئے اور یہ سلطنت ختم ہو گئی. شکریہ.